بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت کے قابل میرے ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا کرم و احسان ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ایمان والا چاہے وہ کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن دین کی بات کے سننے کا محتاج ہوتا ہے. بات کرنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج. جب آدمی صحیح نیت کے ساتھ بات کہتا ہے، سننے والا صحیح نیت کے ساتھ باتوں کو سنتا ہے، اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق ملتی ہے. حضرت اقدس عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے وہاں ان کے داماد آئے تو ان کے داماد نے ایک کتاب اٹھائی اور کتاب میں ایک بات ان کو نئی ملی جو آج پہلی مرتبہ مطالعے میں آئی. تو انہوں نے فوراً کہا اپنی زبان سے الحمدللہ. تو پھر حضرت نے فرمایا بھی کیا ہوا؟ فرمایا حضرت اس کتاب میں آج مجھے ایک نئی بات مل گئی، پہلی مرتبہ مطالعے میں آئی تو میں نے کہا الحمدللہ. تو حضرت نے فرمایا کیا آپ اس لیے خوش ہوئے کہ آپ اس بات کو بیان میں آپ کہو گے؟ یعنی آپ کو بیان کرنے کے لیے ایک نئی بات مل گئی اس لیے خوش ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا حضرت آپ نے دختی رگ کو پکڑ لیا. فرمایا حضرت میں تو اسی لیے خوش ہوا. حضرت نے فرمایا نیت اخلاص کی نہیں ہے. اس لیے آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بات میں عمل کے لیے یہ بات مجھے مل گئی. کہنے والا بھی اپنی نیت کو صحیح کرے، سننے والا بھی اپنی نیت کو صحیح کرے. میں اس لیے بات نہ کروں کہ لوگ یہ کہہ دے کہ بات اچھی کی، بیان اچھا کیا. سننے والا اس لیے نہ سنے کہ بات ہوئی، کام پورا ہو گیا. میرے بھائی، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آیت نے ایک مرتبہ سننے سے بدل دیا تھا. ذرا سننے سے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آیت کریمہ ایک مرتبہ پڑھی تھی صرف، اور اس آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا. وہ آیت کریمہ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی، کتنی مرتبہ ہمارے سامنے آئی، تلاوت میں آئی، تراویح میں آئی. زندگی نمازی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری پیشانی کالی ہے سجدوں کی وجہ سے، کوئی شک نہیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے پاس دین کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ مغرب کی نماز میں نے پڑھی، مغرب کی نماز میں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی؟ ذرا سوچ لیں کہ مجھے یاد ہے یا نہیں ہے. نماز تو ہے
لیکن نماز کی حقیقت میرے پاس ہے یا نہیں. نماز تو پہلی صف میں پڑھتا ہوں، لیکن امام صاحب کی پڑھی جانے والی صورتیں یاد ہے یا نہیں؟ دین کی حقیقت. اور آدمی جب اس نیت کے ساتھ، تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آیت نے ایسا بدل کر کے رکھ دیا. ایمان والا جب صحیح نیتوں کے ساتھ اپنی ذات کو بدلنا طے کر دیتا ہے، بھائی میں کچھ بھی نہیں. حضرت اقدس منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو اسی دن سے اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے، نیچے اترتا ہے. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، جب گشتوں میں کوئی جماعت آتی تھی اور بات کرنے والا ایک عامی ساتھی ہوتا تھا تو حضرت اس کے سامنے دو زانو بیٹھتے تھے. چاہے میں عالم ہوں، چاہے وہ عامی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی زبان سے اللہ اس کی ایسی بات کہلوا دے جو میرے دل کی کایا کو پلٹ دے. دین کی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. اور جب آدمی اپنی ذات کی فکر میں آتا ہے نا تو پھر وہ اپنی اس زندگی کا حساب کرتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توازنوا. لوگوں دنیا قبر میں آنے سے پہلے، اپنی زندگی کا حساب دینے سے پہلے دنیا میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنی زندگی کا حساب کر لینا. میرے پاس عمل ہے یا نہیں؟ عمل ہے تو اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں؟ اللہ کے وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، عمل ہے یا نہیں. ایک آدمی نے مسجد بنا لی، مسجد بنانے کے بعد پورا خرچہ اپنا، رات کو خواب دیکھتا ہے کہ رات خواب میں دیکھا کہ وہاں کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد کے اوپر میں نام لکھا ہوا ہے کوئی عورت کا. اس مرد نے مسجد بنا کر کے نام لکھا تھا اپنا، لیکن خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس مسجد کے اوپر میں نام تو ہے کسی عورت کا، میرا نام مٹایا جا رہا ہے، کسی کا نام لکھا جا رہا ہے. دوسرے دن بھی وہی خواب، تیسرے دن بھی وہی خواب. اب یہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا مسجد تو میں نے بنائی ہے لیکن میرا نام مٹایا جا رہا ہے اور کسی اور عورت کا نام لکھا جا رہا ہے. اس آدمی نے تلاش کیا، محلے میں ایک عورت مل گئی. اس عورت کو پوچھا اماں جان کیا عمل؟ میں نے رات ایسا خواب دیکھا ہے، اس مسجد میں سارا خرچ تو میں نے کیا ہے، تو پھر یہ مسجد میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میرا نام ہٹایا جا رہا ہے، آپ کا نام لکھا جا رہا ہے. اس اماں جان نے کہا بیٹا زندگی میں عمل تو میرا نہیں ہے، میں نے کوئی زیادہ خرچہ اس میں تو نہیں کیا. البتہ ایک بات یاد پڑتی ہے، پہلے زمانے میں یہ جانوروں پر سامان لایا جاتا تھا اور سامان لا کر کے مسجد بنائی جاتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہاں مسجد بن رہی تھی اور وہاں باہر میں جانور بندھے ہوئے تھے. ان جانوروں کو پانی پینے کی ضرورت تھی، پانی سے وہ جانور دور تھے، تو میں دوپہر کو آئی اور آنے کے بعد میں نے جانور کی رسی کو کھول دیا تاکہ بیچارے یہ پانی پی لے. بس میں نے وہ رسی والا کام کیا اور اللہ سے کہا اے اللہ میں غریب اور بیوہ عورت ہوں، مسجد میں روپیہ اور پیسہ لگا نہیں سکتی ہوں، لیکن میرے یہ عمل میرے بس میں جتنا تھا تاکہ میرا بھی کوئی کام اس مسجد بنانے میں لگ جائے، اس لیے میں نے یہ عمل کیا ہے. اے اللہ میرے اس عمل تو قبول کر دینا. وہ اماں جان فرماتی ہے بس یہی عمل ہے، باقی میں نے روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. بادشاہ نے کہا یہی عمل تیرا اخلاص والا تھا، تو نے اللہ کے لیے کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اور میں نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ مسجد بنا کر کے نام میرا لکھوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو مسجد انہوں نے بنائی ہے. سارا پیسہ خرچ کرنے والا لیکن اخلاص نہیں تھا، اور وہاں روپیہ بھی خرچ نہیں کیا لیکن تھا اخلاص. میرے بھائی آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں. میرے بھائی تھوڑا مل کر کے بیٹھ جاؤ، پیچھے بیچارے بہت دور بیٹھا آواز پہنچے گا. درود شریف.
حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توازنوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا انسان تھا، امیر المومنین تھے. ہم میں سے کسی کا مقام کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سوتے وقت سونے سے پہلے اپنے پیروں پر کوڑا مارتے تھے اور کہتے تھے عمر اپنی زندگی کا حساب کر لے، عمر اپنی زندگی کا عمر حساب کر لیں، قبر میں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. دوپہر کی گرمی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا امیر المومنین دوپہر کو؟ فرمایا ہاں، بیت المال کا اونٹ گم ہوا ہے، تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا اپنے غلام اسلم کو بھیج دیتے. فرمایا بیت المال کا سوال میرا اللہ عمر سے کرے گا، میرے غلام اسلم سے نہیں کرے گا. میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا. کیا فکر ہے. رات کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ہر موقع پر یہ فکر، بس پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، میری موت کے موقع پر کیا ہوگا، میں کس حال میں اللہ کے پاس جاؤں گا. میرے بھائیوں حالات ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں کی موت گناہ کرتے کرتے آ رہی ہے. اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں کی موت گناہ کرتے کرتے آ رہی ہے. مطمئن ہونے کا دور نہیں ہے میرے بھائی. موت تک آدمی چوکنا رہے، بس میری موت اس حال میں آوے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چلو رات کو گشت کرنے کے لیے نکلے ہیں. ایک دروازے پر گئے تو اندر میں بچے کے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں کوئی ہے؟ اس بچے کی ماں نے کہا وہ نہیں جانتی عمر آئے ہیں، امیر المومنین آئے ہیں. بچے کی ماں نے کہا آواز دی تو کہا اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا دیتے، کھانا کیوں نہیں کھلا دیتے، بچہ رو رہا ہے. اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا. تھوڑی دیر کے لیے بچہ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کیا بات ہے، بچہ پھر رونے لگا. اس عورت نے پھر دودھ پلایا. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بچہ رونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او بہن اس بچے کو مکمل دودھ کیوں نہیں پلا دیتی تاکہ یہ بچہ سکون کے ساتھ پوری رات سو جائے. اس عورت نے اندر سے کہا میرا اللہ امیر المومنین کا فیصلہ کرے گا کہ امیر المومنین نے ایسا قانون جاری کیا ہے کہ بچہ جب تک چھوٹا 2 سال کا نہیں ہو جائے گا تو اس بچے کا وظیفہ بیت المال سے جاری نہیں ہوگا، یتیم بچے کا. اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب کچھ کھاتی نہیں ہوں تو میری چھاتی کا دودھ سوکھ چکا ہے، میری چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے، میں کیسے بچے کو پلاؤں. امیر المومنین کا قانون ہے 2 سال کے بعد وظیفہ ملے گا، ابھی تو میرا بچہ 1 سال کا ہوا ہے، بھوک کی حالت میں چل رہی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت رات مسجد میں آئے. ایک وقت اسلام لانے کے لیے مسجد کے کونے میں آ کر کے بیٹھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، ستون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا اے اللہ دنیا میں کتنی مائیں ہوگی جو عمر سے پریشان ہوگی، کتنی مائیں ہوگی جو عمر سے پریشان ہوگی. اے اللہ مجھے کیا معلوم کہ اس طرح کی بیوہ عورتیں ہوگی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. وہ ایمان لانے والا وقت کہہ رہا ہے ان کے رونے کی آواز نے ہمیں اٹھا دیا. ہم نے کہا یار یہ کون سا انسان ہے، تو دیکھا یہی رات رونے والا انسان ہمیں صبح کو گدی پر بیٹھ کر کے کلمہ پڑھا رہا ہے. میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے فرمایا حضور قبر کا ڈر لگتا ہے، لیکن اتنا بتا دو کہ کیا قبر میں جانے کے بعد ہوش حواس باقی رہیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں آدمی ہوش میں رہے گا، سوال کا جواب دیتے وقت ہوش میں رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو حضور فکر نہیں ہے، اگر ہوش ہے تو آسان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات میں لکھا
جب قبر میں گئے ہیں فرشتہ سوال جواب کے لیے آیا ہے. فرشتے نے سوال کیا من ربو کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں آپ کے رب کون؟ کیا ایمان بنا ہوا تھا. لیکن میرے بھائیوں یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور فجر کی نماز پڑھاتے وقت جب ان کو خنجر لگا اور اسی حالت میں پھر وہ بے ہوش ہو گئے. جب گھر پر لے جایا گیا فجر کی نماز باقی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے بارے اپنے ابا کے بارے میں فکر مند ہے. اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا میرے ابا کی فجر کی نماز باقی رہے گی. حکیم کو بلایا اور حکیم کو بلا کر کے دوا کر رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں. ابا کو ہوش بھی نہیں آ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے. کسی نے آ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبداللہ اپنے ابا کے کان میں یوں کہو کہ ابا فجر کی نماز باقی ہے, نماز یاد دلاؤ, ہو سکتا ہے نماز کی برکت سے ہوش آ جائے. بچے نے کہا ابا نماز باقی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہوش آیا اور فرمایا ہاں ہاں نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. فرمایا ہاں بیٹا اس آدمی کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو بے نمازی ہو. اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو بے نمازی ہو. میرے بھائیو کیا حال ہے. ان کو ہوش دلانے کے لیے نماز کہا جا رہا ہے کہ نماز باقی ہے. میرے بھائی نماز تو ہو لیکن میری نماز گھر پر ہو, یہ نماز نہیں ہے. فجر کی نماز میں آرام سے گھر پر پڑھ لوں, یہ نماز نہیں ہے. نماز تو اللہ کے گھر میں ہو, نماز اللہ کے گھر میں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ابا کے بارے میں فکر میں تھا, اے اللہ میرے ابا کا کیا ہوا, کس حال میں ہوں گے میرے ابا. فرماتے ہیں 12 سال تک انتظار کرتا رہا. 12 سال کے بعد میں نے میرے ابا کو خواب میں دیکھا. ابا آ رہے ہیں, پیشانی پر پسینہ ہے. کون عمر, کیا فکر اور حال کیا ہے. 12 سال کے بعد میں نے میرے ابا کو دیکھا, آ رہے ہیں, پیشانی پر پسینہ ہے. میں نے میرے ابا سے پوچھا ابا کیا ہوا. فرمایا بیٹا 12 سال کے بعد اب حساب سے فارغ ہوا ہوں. 12 سال کے بعد اب حساب سے فارغ ہوا ہوں. میرے بھائیو جب آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیتا ہے وہیں سے آدمی کی ترقی رک جاتی ہے. میں سوچوں میری نماز کا کیا حال ہے, میرے رات کی تنہائی کے میرے تنہائیوں کے گناہوں کا کیا حال ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, حدیث پاک ہے, آقا نے فرمایا تھا صحابہ میری امت کے کچھ لوگ تہجد پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے. آقا نے فرمایا تہجد پڑھتے ہوں گے اس کے باوجود. میرے بھائیو ہماری بات تو نہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں. آقا نے فرمایا تہجد پڑھتے ہوں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے فرمایا حضور کیوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہوں گے, ان کی تنہائیاں گناہوں سے پاک نہیں ہوگی. میرے بھائیو آج دیکھ لو ذرا میرا تنہائی میں میرا موبائل استعمال کرنے کا حال کیا ہے. آج خواص جیسے خواص موبائل کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے. کتنا وقت ہمارا موبائل کے پیچھے جا رہا ہے, کیا بڑا کیا چھوٹا. پہلے تو ہمارے بوڑھے تھے جو مسجد کے کھوٹے تھے, آج مسجدوں کے کھوٹوں سے خالی ہے. بڑی عمر والا بھی آدمی موبائل, خواص بھی موبائل, جوان بھی موبائل, بچے بھی موبائل, عورتیں بھی موبائل. میرے بھائیوں ضرورت ہے آدمی استعمال کر سکتا ہے لیکن موبائل کو اتنا زیادہ استعمال کرنا, موبائل میں اتنا لگ جانا میرے بھائیوں. اور پھر ہمارا مسلمان جو جوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تو امت کی بچیوں کے لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا تھا, اور یہی مسلمان بچیوں سے موبائل سے غلط کانٹیکٹ کرے گا. میرے بھائیوں کس منہ سے آقا کے روزے پر جا کر کے ہم کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مسلمان ہوں,
اللہ کو جاننے والا ہوں اور میں ایمان والا ہو کر کے مسلمان بچی کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک نہیں ہے، میری تنہائیاں گناہ سے پاک نہیں ہیں۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس میں موجود ہیں، مجلس میں موجود ہیں، اللہ کے راستے میں جماعت گئی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور اس مجمع میں سے ایک آدمی نے زنا کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، آج تنہائی کے گناہوں کو دیکھ لو میرے بھائی، کیا زندگیوں میں خیالات کا کیا حال ہے، موبائل آج بچوں کا کیا حال ہے، کیا ہمارے بچے، کیا ہماری بچیاں، میرے بھائیوں اولاد نعمت ہے، اولاد نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دور تہجد پڑھنے کے باوجود مطمئن ہونے کا دور نہیں ہے۔ میں جا کر کے میرے بھائیوں، آپ صبح کھیت میں جاؤ، کوئی کام کے لیے جاؤ اور صبح آپ دیکھو گھر میں کہ ساری ہماری بچیاں، ہمارے بچے یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، اور آپ واپس آؤ شام کو اور شام کو آ کر کے دیکھو کہ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، پھر بھی میرے بھائیوں اب اپنی اولادوں پر مطمئن ہونے کا دور نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو محبت کے ساتھ ٹائم دو۔ کیا خواص، کیا عوام، میرے بھائیوں، باپ بھی تہجد پڑھنے والا، ماں بھی تہجد پڑھنے والی، بچی بھی تہجد پڑھنے والی، لیکن وہ بچی آج اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے۔ خواص، باپ بھی خواص، میں وہ اور لفظ استعمال نہیں کرتا، خواص سے اشارہ سمجھنا، باپ بھی خواص، تہجد کا تہجد گزار، ماں بھی تہجد پڑھنے والی، اور بچی کا حال آج اس بچی کے پاس ایمان نہیں ہے۔ 2 ہفتے پہلے میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک باپ میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے نماز کے بعد مجھے ملا اور کہا مولانا کام سے آیا ہوں، اور اس باپ نے مجھے سنایا کہ ایک مرتبہ ہمارا قوم، ہماری سماج، کوئی اور نہیں میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ لیا، ہم مومن یعنی بہت بڑے دیندار۔ وہ باپ ظہر کی نماز کے بعد سنا رہا ہے کہ میں گھر پر آیا، آنے کے بعد میری بچی نے مجھے کہا ابا میری آپ کی آخری ملاقات، میرے بھائیوں منٹوں میں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں ہوگا، کیا کوئی چیز کہہ کر کے نہیں ہوتی، پھر باپ زندگی پر روتا ہے۔ میرے بھائیوں اولاد کے لیے ٹائم دو۔ او جوانوں، اپنی فیملی کے پاس بیٹھ کر کے محبت سے بات کرو ان سے، اپنے بچے کو بیٹا کہو، بچیوں کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھ کر کے محبت کی باتیں کرو۔ میں ایک جگہ مستورات میں بات کرنے کے لیے گیا، میں نے بچیوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا آج کے حالات کو سمجھ کر کے بیٹا اپنی زندگی کو موبائل سے دور کرو، ورنہ بیٹا آپ بھولے ہو، آپ کا دل صاف ہے، آپ کا دل پاک ہے، لیکن دشمن چوکنا ہے بیٹا، وہ آپ کا ایمان کھا جائے گا۔ ان بچیوں نے عصر کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مغرب کے بعد مردوں میں بات تھی، میرے بھائیوں خواص کا مجمع تھا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ وہاں راجستھان بات کرنے کے لیے گیا تھا، یہی ہماری قوم تھی میرے بھائیوں۔ مغرب کے بعد بات تھی، عصر کے بعد بچیاں مسجد کی کھڑکی پر آئی اور چھوٹے بچے کے ذریعے سے انہوں نے ایک پرچی بھیجی اور وہ خط لے کر کے بچہ آیا، میں نے وہ کاغذ پڑھا، اس کاغذ میں ان جوان بچیوں نے لکھا تھا، کہا مولانا آپ نے آج بات کی کہ آپ ذرا بیٹا موبائل کے معاملے میں بہت احتیاط کرو بیٹا۔ ان بچیوں نے کہا مولانا ہم کیا کریں، ہمارے شوہروں کا یہ حال ہے، ان کو ہم سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، وہ ہم سے بات ٹائم سے کرتے نہیں ہیں، وہ گھروں پر دیر سے آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر، عشاء کے بعد بیٹھنا، صبح کو بیٹھنا، ہم سے بات کرنے کی ان کو فرصت نہیں ہے، تو اب ہم غلط کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ میرے بھائی شادی اس لیے ہے کم از کم آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے، اپنے بچوں کے۔ آج میں ایک مسجد سے نکلا اور مسجد کے باہر ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی اور اس بوڑھی اماں نے مجھ سے کہا 5 روپے دے دو چائے پینی ہے۔ میں نے اس بوڑھی اماں کو خیر لینا دینا ہو گیا، آگے نکلا، مسجد کے امام صاحب میرے ساتھ تھے، اس مسجد کے امام صاحب نے مجھے سنایا، کہا مولانا جس اماں جان نے، جس بوڑھی عورت نے آپ سے 5 روپے کا سوال کیا، اس بوڑھی اماں کا ایک جوان بچہ ہے، 10,000 کا شرٹ پہنتا ہے، 3,000 کے بوٹ پہنتا ہے،
اس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے. میرے بھائی آج کہاں ہے جوان جو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے پیر دباتے ہیں, ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہو, محبت سے بات کرتے ہو, پورے دن موبائل 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 موبائل, گھر میں فرصت ہی نہیں آدمی کو موبائل کے سوا. میرے بھائیوں بیٹھو, ایک جوان میرے پاس آیا تھا, جوان آیا تھا ہماری قوم کا, میرے بھائیوں کوئی اوروں کی باتیں نہیں سناتا. وہ جوان آ کر کے میرے پاس رونے لگا. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس جوان نے سنایا مولانا میں ایک جگہ کام سے تھک کر سے آیا تھا, گھر پر گیا تھا, گھر پر رات کو عشاء کے بعد سویا ہوا تھا, میری ماں کی چارپائی باہر تھی, میری ماں نے مجھے آواز دی, میں باہر گیا, میں نے میری ماں سے پوچھا اماں کیا ہے؟ تو میری ماں نے کہا بیٹا تکلیف ہو رہی ہے, اثرات تھے. میری ماں نے کہا بیٹا تکلیف ہو رہی ہے. اس جوان نے مجھے یوں کہا مولانا میں کام سے آیا تھا, تھکا ہوا تھا, میں نے میری ماں کو یہاں سے پکڑا اور میں نے میری ماں کو 2 تماچے مارے. دن پر کام میں تھکتا ہوں اور رات کو تو پریشان کرتی ہے, اور میری ماں کا انتقال ہو گیا. امریکہ کی باتیں نہیں کر رہا, اس قوم کی باتیں کرتا ہوں, قوم جو قوم اپنے آپ کو خوب دیندار سمجھتی ہے. قریب میں ابھی 100 سال کی عمر کی ایک ماں کا انتقال ہوا. ان کا بڑا بچہ 80 سال کی عمر کا, 20 سال ہو گئے اس بچے نے اپنی ماں کو ماں کہے ہوئے, 20 سال ہو گئے میرے بھائی. اور پھر بھی اور اس ماں کو ماں نہ کہنے والا وہ انسان پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, پیشانی اس کی بھی کالی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ارے پیشانی پر سجدے کا نشان ہوا تو کیا ہوا, کر زمین پر سجدہ ایسا کہ نشان زمین پر ہو جائے. میرے بھائیوں صرف ایک چیز کو لے کر مطمئن ہونے کا دور نہیں ہے, اپنی اولاد کو ٹائم دو. اولاد نعمت ہے میرے بھائی, اولاد نعمت ہے. اپنی اولاد کے پاس میرے بھائیوں بیٹھو, اپنی اولادوں کو ٹائم دو, اپنی بچیوں سے محبت کے ساتھ بات کرو میرے بھائیوں. تو وہ آدمی ان سے کہہ رہا تھا ظہر کی نماز کے بعد, کہا میں گھر پر آیا اور آنے کے بعد بس میری بچی اچانک گھر میں سے نکلی اور نکل کر کے مجھے کہا ابا میری آپ کی آخری ملاقات, آج آپ میرے آخری باپ, اب میرا رشتہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اس گاؤں میں بیان میں گیا تھا اور اسی گھر میں نے کھانا کھایا تھا, اسی بچی نے پکا کر کے کھلایا تھا, اور اس کا باپ نے مجھے سنایا تھا مولانا میری بچی بہت نیک ہے. اس بچی کی بات کر رہا ہوں. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کیا؟ بچی نے اپنا ایک پیر باہر نکال دیا, ایک پیر گھر میں ہے ایک پیر باہر ہے, اور اس بچی نے کہا ابا اب میں جا رہی ہوں. اس باپ نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور کہا بیٹا داڑھی کی طرف تو دیکھ, بیٹا کیا کر رہی ہے تم؟ باپ نے اس بچی کی ماں کو آواز دے کر کے بلایا, ماں پکا رہی ہے کھانا, ماں کو بلایا, ماں دوڑی ہوئی آئی, فرمایا کیا بات ہے کہ دیکھ بچی کا حال. بچی یوں کہہ رہی تھی ماں آپ میری ماں تو ہے لیکن میری آخری ملاقات, اب آئندہ میری ملاقات نہیں ہوگی. ماں نے اپنی چھاتیاں کھول دی اور کہا بیٹا جس چھاتی سے دودھ پلایا تھا بیٹا خالی اس چھاتی کا تو خیال کر لیں. لیکن بھائیوں اس بچی نے ایک نہ سنی. آج اس کے پاس ایمان کی نعمت رہی ہے, ہو کر کے زندگی گزارنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائیوں, دیندار سمجھ کر کے زندگی گزارنے کا ٹائم نہیں ہے. اپنے گھر میں محبت کے ساتھ اپنی بچیوں کے پاس بیٹھو, گھر میں حالات کو دیکھو. ارے میرے بھائیوں اپنی اولادوں کو ان کی ماں کے حوالے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں ایک جگہ پر شہر میں جا کر کے آیا ہوں, شہر میں وہاں جہاں ماں خود اپنی بچی کو غیر کے حوالے کر رہی ہے, یہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اور وہ بھی ہمارا سماج. مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری سماج ماں خود بچی کو حوالے کر رہی ہے. اولاد میرے بھائیوں ماں پر مطمئن مت ہو جاؤ, میری ماں تو ہمارے بچوں کی ماں تو نیک ہے, وہ تو بہت تہجد پڑھتی ہے. میرے بھائیوں باپ ہوتا ہے, باپ کی جو نظریں ہوگی نا, ابو داؤد شریف میں روایت آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچہ آیا اور بچے نے آ کر کے بچے کو چھینک آئی تو بچے نے کہا السلام علیکم.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا وعلیکم السلام وعلی امیک، فرمایا بیٹا تجھے بھی سلام اور تیری ماں کو بھی سلام۔ اب علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ آقا نے یہاں ماں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا بیٹا چھینک آوے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس بیٹے نے السلام علیکم کہا یعنی غلط کہا، تو آقا نے فرمایا کہ غلط تعلیم اس کی ماں ہی دے سکتی ہے، اس کا باپ نہیں دے سکتا۔ باپ تو صحیح تعلیم دے گا میرے بھائیو، والد کی ذمہ داری ہے، باپ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اپنی اولادوں کو محبت کے ساتھ بیٹا کہو، ان کے پاس ٹائم نکال کر کے بیٹھو، اپنے بچوں سے بات کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھو۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، عبد الملک ابن مروان نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، فرما سعید میرا بچہ ہے اور میرے بچے کا نکاح آپ کی بچی سے کرنا چاہتا ہوں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں ہوگا، بادشاہ کے گھر سے آیا ہے، بادشاہ کا لڑکا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک پڑھانے والے مدرس ہے، ان کا درس ہوتا تھا، یہ دوسرے نمبر کے تابعی ہے۔ یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا نہیں ہوگا۔ عبد الملک ابن مروان نے کہا کیوں؟ فرمایا آپ کا بیٹا بے نمازی ہے، آپ کے گھر میں حرام کی آمدنی ہے، میں میری بچی کو حرام کی آمدنی کے گھر میں ڈال کر کے جہنم کی آگ میں پھینکنا نہیں چاہتا۔ بچی کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، اپنی بچی کو حرام جہنم کی آگ میں پھینکنا نہیں چاہتا۔ فرمایا آپ کو کوڑے مارے جائیں گے، فرمایا کھا سکتا ہوں۔ نتیجہ علماء نے لکھا ہے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ بلاتا تھا، ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈا پانی ڈالتا تھا اور 100 کوڑے مارتا تھا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جان جا سکتی ہے لیکن بچی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اپنی اولادوں کو حرام کے لقمے سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو حرام کے لقمے سے بچاؤ، ورنہ لاکھ سجدے کر لو میرے بھائیوں، لاکھ دعائیں کر لو، لاکھ تمنائیں کر لو کہ ہماری اولاد ہماری بن جائے، ہمارا کہنا مانے، اگر حرام کا لقمہ ان کے پیٹوں میں گیا ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم مدعم، مشکات میں روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پر سے سامان اتار رہا ہے، اللہ کے راستے میں ہے، آپ علیہ السلام کا خادم اور نوکر ہے، سامان اتار رہا ہے، اسی حالت میں وہاں سامنے دشمن کی طرف سے تیر آیا، مدعم کو لگا، وہی مدعم شہید ہو گئے۔ جو ہی شہید ہوئے صحابہ نے اعلان کیا ہنیئا لہ الجنہ، ارے مدعم تیرے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ کیوں؟ حضور کا خادم تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا میرے صحابہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مدعم قبر میں اس پر ایک چادر ہے اور وہ چادر آگ بن کر کے اس پر جل رہی ہے، اس پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو حضور کا خادم، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر کے اندر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک چادر تقسیم کرنے سے پہلے لے لی تھی جو ان کے لیے لینا حرام تھا۔ حرام کی ایک چادر میرے بھائی، کیا قیمت چادر کی؟ چادر کی قیمت کیا؟ اور حضور کا خادم ہے اور جل رہے ہیں۔ آج دیکھا دیکھی، اگر کسی کے پاس گاڑی آئی تو وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ آج دل، حرص، لالچ اور کسی کے بارے میں کینہ، کل بڑی رات آ رہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک حدیث پڑھانے والے استاذ کا انتقال ہوا۔ حدیث پڑھانے والے استاذ، وہاں پیچھے آواز آ رہی ہے، حدیث پڑھانے والے استاذ کا انتقال ہوا۔
انتقال کے بعد شاگردہ نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا، حدیث پڑھانے والا، یعنی بڑے مدرسے میں بڑی کتاب پڑھانے والا، لیکن شاگردہ نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ حدیث پڑھانے والا استاذ قبر کے عذاب میں۔ شاگردہ نے پوچھا استاد جی کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا میرے مطالعے کی کتابیں رکھی ہوئی ہے بیٹا میں پڑوس سے ایک سوئی لایا تھا، ایک سوئی لایا تھا کتابیں سینے کے لیے، بیٹا وہ سوئی میں پڑوس میں دینا بھول گیا ہوں، اس لیے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہوئے لاکھ روپیوں نہیں قیمت شو کیا قیمت میرے بھائیوں اس کی، لیکن اتنا بڑا استاذ کھاری ایک سوئی دینا بھول گئے ہیں اور قبر کے عذاب میں آئے ہیں۔ کیا حال ہوگا میرے بھائیوں حرام لقمے کا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا فضیل پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا بیٹا اپنے بچوں کو حرام کے لقمے سے بچانا، آخری صف میں بھی نماز پڑھ لے گا جنت میں جائے گا، اور اگر بیٹا حرام کے لقمے میں ہاتھ ڈالا ہے پہلی صف میں بھی نماز پڑھے گا قبر کا عذاب پکڑ لے گا۔ اصلاحی مواعظ میں لکھا ہے، اصلاحی مواعظ کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کا تہجد کے موقع پر پہلی صف میں انتقال ہوا، تہجد کے موقع پر انتقال ہوا، پہلی صف میں انتقال ہوا، جب بیٹے نے جا کر کے دفن کیا تو قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تہجد میں انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں انتقال ہو رہا ہے اور قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بچوں سے پوچھا فرمایا کیا بات؟ فرمایا میرے ابا کی عادت تھی سود پر قرضہ دینے کی، ٹکا واری، 1 لاکھ لو 1,10,000 وصول کرو، 1 ٹکا 2 ٹکا۔ آج خواص جیسے خواص حرام لقمے میں پڑے ہوئے ہیں، خواص جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، آقا کے فرمانوں کو پڑھا ہے، انہوں نے حضور کی حدیثوں کو پڑھا ہے جس میں محبوب نے حرام کو حرام بتایا تھا، وہ بھی آج وہی حرام کے لقمے میں ہے۔ خواص جیسا خواص کا مجمع باقی نہیں۔ میرے بھائیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے بھی روؤں گے، آپ کی ایک دعا قبول نہیں ہوگی، ایک دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا حرام لقمے کی عمر ہے 40 سال، علماء نے لکھا ہے اس کو، حرام لقمے کی عمر ہے 40 سال۔ جب سے آپ نے لون لینا یا کوئی اور طریقہ شروع کیا ہے تاریخ لکھ دینا، اور تاریخ لکھ کر کے اگر آپ 40 سال تک رہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کے بعد آپ کی اولاد بھکاری نہ بنے تو کہنا۔ انتقال پر اپنے بچوں کو کٹورا بھی دے دینا تاکہ پتا چلے بیٹا کیوں کہ 40 سال کے بعد بیٹا ضرورت پڑ جائے یہ کٹورے میں بھیک مانگ لینا۔ حرام لقمے کی عمر ہے 40 سال، 40 سال کے بعد پڑتی آنی ہی آنی ہے۔ یمحق اللہ الربا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مٹا کر رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کو میرے بھائیو حلال کی روزی کھلاؤ، حلال۔ ذرا غور تو سمجھو، ابو داؤد شریف میں مشکات میں روایت ہے، ایک آدمی نے اپنی زمین کا سودا کیا، ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی زمین۔ اب خریدنے والے نے پیسے دے دیے، بیچنے والے نے پیسے لے لیے۔ اب خریدنے والا اس زمین میں ہل چلا رہا تھا، اور ہل چلاتے وقت اس میں سے سونا بھرا ہوا مٹکا نکلا، سونا بھرا ہوا۔ اب خریدنے والے کے ہاتھ میں یہ مٹکا آیا تو یہ مٹکا لے کر کے آیا بیچنے والے کے پاس، اور آ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی ہے تو میں نے آپ سے زمین کو قیمت دی ہے، زمین کی قیمت دی ہے، اس سونے کی قیمت میں نے نہیں دی ہے، لہذا یہ سونا آپ لے لو۔ بیچنے والے نے کہا بھائی میں نے آپ کو زمین دے دی تو زمین آپ کی ہو گئی تو یہ مٹکا بھی آپ کا ہو گیا، اب میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں نہیں لے سکتا، آپ لے لو۔ میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، آج کے دور میں میرے بھائیو اگر کسی کی زمین میں اگر یہ نکل جائے، کوئی خواص سے خواص ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا میرے بھائیو بیچنے والے کو اس کی خوشبو بھی آنے دے گا؟
اور اگر راتوں رات بیچنے والے کو پتا چل گیا تو ہوا پڑوا دے، راتوں رات آئے گا وہ. کیا کتنا معاشرہ میں کتنا بدلا میرے بھائیوں. پھر فیصلہ گیا امیر المومنین کے پاس، اور ایک روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. فرمایا امیر المومنین اب کیا کریں؟ یہ بیچنے والا بھی کہتا ہے نا یہ تو حرام کا ہے، میں لوں گا تو. خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نہیں لے سکتا، حرام کا ہے، چونکہ میں نے تو پیسے دیے ہیں زمین کے، اب مٹکے کا کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا آپ کا بچہ ہے کہ ہے، آپ کی بچی کہ ہے؟ فرمایا آپ کے بچے کا نکاح ان کی بچی سے کر دو اور یہ مٹکا دونوں کو دے دو. کیسا فیصلہ کیا میرے بھائیوں. اگر آج فیصلہ ہوتا، اگر ہمارا طراز بیٹھتا تو ایک کام کرتا، ایک کام کرو دور دور لے لو، ایک ٹائم بھاگ کرو، ایک بھاگ آل ہے، ایک بھاگ آل ہے، ایک بھاگ جماعت نہ لو. اگر ضرورت نہیں جماعت نہ بھی لیتے جائز ہو جاتا. کیا فیصلہ ہے میرے بھائی. اور دور کیا تھا، ہم کتنا بدلے ہیں میرے بھائی. اور پھر بھی میرے بھائیوں ہم مطمئن ہیں، بہت نماز کی، بہت بیدار ہیں. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں سوئے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، جلیبیب شادی کرو گے؟ غریب صحابی ہے، ان کے پاس لا مال ولا مکان، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، غریب صحابی تھے، مسجد میں سوتے تھے. فرمایا شادی کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا مجھ سے کون شادی کرے گا، میں تو غریب انسان ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آقا نے فرمایا اگر کوئی رشتہ آ جائے تو. فرمایا حضور تیار ہوں. کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور ان صحابی نے آ کر کے فرمایا حضور میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اگر کوئی رشتہ مل جاوے تو دیکھ لینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلیبیب ہیں، ان کو شادی کرنے کی ہے، کیونکہ شادی ہوئی نہیں ہے تو دیکھ لو اگر آپ کی بچی سے ہو جائے تو. ان صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے بچی کی ماں سے بات کر لوں. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد یہ بات رکھی. تو پھر ان صحابی عورت نے کہا کہ دیکھو اگر ان کے علاوہ کوئی اور رشتہ آ جاوے تو تھوڑا دیکھتے ہیں. یہ بات وہ صحابیہ اور ان صحابی کی بچی جس کا رشتہ کرنا تھا وہ سن رہی ہے. اس بچی نے کہا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا تیرے رشتے کے لیے ہم گئے تھے آقا کے پاس، لیکن حضور نے فرمایا، حضور نے جلیبیب کا نام لیا تو ہم نے کہا کہ کوئی اور مل جاوے تو اچھا. تو اس جوان بچی نے کہا، فرمایا ابا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیبیب کا نام لیا تو ہم آقا کے فرمان کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ چاہے ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، چاہے ان کے پاس مال نہیں، جب حضور کی زبان پر جلیبیب آیا ہے اور میری مقدر میں وہ ہیں تو میرا رشتہ انہی سے ہوگا. صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا آپ کہتی ہو کر لیں. میں صحابی آئے آقا کے پاس، آقا سے فرمایا حضور بچی تیار ہے. فرمایا کوئی بات نہیں. آپ اسلام نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا جلیبیب چلو نکاح کرنے کے لیے. فرمایا جلیبیب مہر دینے کے لیے پیسے ہے؟ فرمایا آقا غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کس سادگی اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابی نے فرمایا، آقا نے انتظام کیا اور فرمایا کہ لو یہ مہر آپ دے دینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا اور فرمایا جلیبیب چلو آپ کا نکاح تو ہو گیا لیکن آپ ولیمہ کر لو. فرمایا حضور میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ولیمہ کہاں سے کروں گا؟ آقا نے فرمایا چلو اس کا بھی میں انتظام کر لوں. کچھ گھروں سے آقا نے کھانا منگوایا اور کھانا منگوانے کے بعد آقا نے فرمایا یہ میرے جلیبیب کا ولیمہ ہے. آپ علیہ السلام نے جلیبیب کا نکاح کروا دیا، ولیمہ کر دیا. پھر آقا نے فرمایا جلیبیب اب جاؤ اپنی فیملی کے پاس. کس سادگی کے ساتھ نکاح ہوا میرے بھائیوں. آج ہم ذرا اپنے نکاحوں کا حال دیکھ لیں. اچھے اچھے گاؤں میں جانا ہوتا ہے جہاں اگر میرے بھائیوں ظاہری حالات دیکھیں ہر ایک کے کپڑے سنت کے مطابق ہوں، لیکن میرے بھائیوں نکاح کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں
ہمارا جوان اور ہمارا مسلمان نہیں ہے. اچھے اچھے گاؤں میں میرے بھائیوں شادی کے موقع پر گھروں کو سنگھارا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. او بھائیوں، گھر کو سنگارنا، شادی کے موقع پر یہ خرچہ کرنا. ارے میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں شادی ایک مرتبہ آتی ہے تو باپ بھی تو دنیا سے مر کر ایک مرتبہ جاتا ہے. جس باپ نے ملکیت دی ہے تو اس باپ کا کفن بھی تو لاکھ روپے کا دے دو، وہ بھی تو بیچارہ ایک مرتبہ مرے گا. ملکیت باپ نے دی ہے. شادی ایک مرتبہ آتی ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں ہم گھر سنگانے. او میرے بھائیوں، ہم اپنے گاؤں کو خالص دیکھتے ہیں. میں نے ان کانوں سے غریب بچیوں کے رونے کی آواز سنی ہے. میں نے ان آنکھوں سے 25 بچیوں کو ایک ساتھ غربت کی بنا پر مرتد ہوتے دیکھا ہے. امت کی بچیوں کو رحم کھاؤ. جتنی شادیاں مہنگی کرو گے اتنا زنا سستا ہو جائے گا. شادیوں کے موقع پر گھر سنگارنا. ابھی میں ایک جگہ پر گیا تھا، وہاں دلہوں کا پرسنل خرچہ 50 سے 80 ہزار. اللہ 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 اللہ. مومنگاؤ، دلہے کا پرسنل خرچہ، اس کے دوستوں کا گھر سنگارنے کا. اور آج تو بال کٹنگ پر 5,000 روپیہ. ایسی دکان میں تو بال کٹانے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بلا یہاں نہ ہو. میرے بھائیوں، گھر سنگارنا، شادی کے موقع پر زیادہ خرچہ کرنا، ولیمے کے نام پر سنت کی آڑ میں میرے بھائیوں اللہ کو ناراض کرنا. یاد رکھنا، اگر شادی شریعت کے خلاف ہوگی تو نبی کا بیٹا بھی ہوگا تو بھی مارا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آج بڑی بڑی 2 مثالیں دیتا ہوں میرے بھائیوں. آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قابیل نبی کا بیٹا ہے. ہم نبی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ نبی کا بیٹا ہے. بلعم بن باعورہ مستجاب الدعوات انسان ہے. 2 بڑی بڑی شخصیتیں. لیکن کیا حال ہوا؟ قابیل کا نکاح، قابیل کے ساتھ بچی پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ بھی بچی پیدا ہوئی، جڑوا. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، چونکہ وہاں تو کوئی اور لڑکیاں تو تھی ہی نہیں، ان کی بہنیں ہی تھی. تو شریعت نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آدم، آپ کی شریعت میں یہ ہوگا کہ بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بھائی اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. دوسرے بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی اس سے وہ نکاح کرے. یعنی قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تو قابیل نکاح کرے گا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور حابیل نکاح کرے گا قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے. اب ہوا کیا؟ قابیل کا نکاح ہو رہا ہے. اب قابیل کی شادی ہوگی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی سے، لیکن وہ لڑکی تھوڑی رنگ میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی. تو پھر اب قابیل نے یہ کہا کہ میں تو شادی میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میری بہن اس سے کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام فرمانے، بیٹا شریعت کے خلاف ہے، بیٹا تیری شادی شریعت کے خلاف ہے. نبی کی اولاد ہے، شریعت کے خلاف کر رہی ہے. قابیل نے کہا، حابیل نے سمجھایا، بھائی آپ بڑے ہیں. قابیل بڑا تھا، فرمایا آپ بڑے ہیں بھائی، لیکن کم از کم اللہ کو ناراض تو نہ کرے. قابیل نے یہ کہا کہ اب اگر یہ مسئلہ اگر میں نہ مانا، میرا باپ بھی مجھے سمجھائے گا. آج کہتے ہیں میرے بھائیوں، جب کوئی بیان کرنے والا یوں کہتا ہے، جب کوئی بات کرنے والا سمجھاتا ہے، او میرے جوانوں، او میرے پیاروں، او میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، علماء کی باتوں کو مانو. میرے بھائیوں، اپنے شادیوں کے موقع پر امت کی بچیوں کی طرف نگاہ کرو. میرے بھائیوں، شادیوں کو مہنگا کرتے جاؤ گے. آج بھی ہماری قوم کی مومن بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، ہماری قوم کی مومن بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، غریب بچیاں ہیں. آپ نہ سمجھے کہ یو پی کی بات کر رہا ہو. شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں. ہر گاؤں میں دیکھو، جوان خرچے میں آپے سے باہر، ماں باپ خرچے میں ایک سے ایک آگے بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ غریب شادی میں غریب نہیں ہے. گھر سنگارنا، میں تو ایک گاؤں میں گیا، وہاں دیکھا، وہ کہا یہاں گھر سنگارا جاتا ہے. میں نے کہا اچھا، اس گاؤں کی سادگی کی تو میں مثال دیتا تھا، اور اس گاؤں میں یہ وبا. قابیل نے دیکھا
کیا میرا بھائی یہ مجھے سمجھائے گا بات بنے گی نہیں؟ تو قابل نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی کہ دیکھ تو بات چھوڑ دے شریعت کی، ورنہ تیرا مرڈر کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ میرے بھائیوں، حابیل نے کیا کہا تھا؟ حابیل نے اپنے بھائی قابل سے کہا تھا، بھائی قابل تو بڑا بھائی ہے، اگر تم مجھے مارے گا تو بدلے میں تجھے ماروں گا نہیں، میں تجھے ماروں گا نہیں، کیوں آپ بڑے ہیں، لیکن میں اپنے بچاؤ کی شکل تو کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، دوڑوں گا، اپنا ہاتھ بیچ میں لا دوں گا، لیکن تجھے نہیں ماروں گا، اس لیے کہ تو بڑا بھائی ہے، میں چھوٹا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا، ابو ذر آپ حابیل کی طرح بننا، کہ حابیل نے اپنے بھائی سے یوں کہا تھا، بھائی اگر تو مجھے مارے گا تو میں نہیں ماروں گا، اس لیے کہ تو بڑا ہے۔ آج بھائیوں کے حالات تو دیکھو، بھائی میں انبن، کھیت کے معاملے میں، حتیٰ کہ کوئی بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور دیکھا کہ میرا بھائی اس طرف میں کھڑا ہے، وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ آج مسجد میں ساتھ میں کھڑے ہونے کو بھائی تیار نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، زندگی مقدر کی ہے، تھوڑی ہے، کل مبارک رات آنے والی ہے، میرے بھائیوں آپس کی انبن ہوگی، لاکھ تہجدیں پڑھو گے، کتنے بھی اللہ کے ساتھ روؤں گے، اللہ ہماری ایک عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ معاف کر لو میرے بھائیوں، آپس میں بیٹھو میرے بھائیوں، بیٹھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا، وہاں مستقل ایک جماعت بنی ہے معاملہ کرنے کے لیے، آپس میں صلح کرانے کے لیے ایک جماعت بنی ہے، کمیٹی الگ، اصلاحی کمیٹی الگ، اور ایک نئی کمیٹی آئی، آپس میں صلح کراؤ۔ کیوں کہ شادی سے پہلے اس گاؤں میں 10 جوڑے تو ایسے ہوں گے، جب کسی کی شادی ہوگی تو 10 کو تو منانے جانا پڑے گا۔ بھائیوں اس گاؤں میں گشت میں بیٹھنے والے 200 آدمی ہیں، اس گاؤں میں گشت میں 200 آدمی بیٹھتے ہیں، 10 جماعتیں گشت میں جاتی ہیں، ہر تقاضا دعوت کا پورا ہوتا ہے، لیکن شادی سے پہلے مستقل جماعت بنی ہوئی ہے تاکہ ہر گھر میں جا کر کے صلح کرائے۔ کیا حال ہے اس کا نام میرے بھائیوں دینداری۔ قابل اور حابیل، تو حابیل نے کیا کہا، بھائی آپ بڑے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ قابل نے حابیل کو شادی کے لیے مار دیا کہ میرا بھائی ہی نہ رہے تو آگے مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اب میں دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں۔ تو قابل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا شریعت کے خلاف نکاح کرنے کے لیے، نکاح اپنا کرنا تھا۔ میرے بھائی شریعت کو چھوڑا، آپ اسلام نے فرمایا دنیا میں جتنے مرڈر ہوں گے سب کا وبال اور سب کا گناہ قابل کو ہوگا۔ آج شادی کے معاملے میں نبی کا بیٹا بھی ہوگا، شریعت کے خلاف چلے گا، نہیں بخشا جائے گا۔ بلعام بن باعورہ، میرے بھائیوں آپس میں بیٹھ کر کے محبت کے ساتھ کوئی چیز کا حل رکھنا چاہیے۔ سمجھدار مجمع ہے، کم از کم بیٹھ کر کے ہمارے جوان بچوں کو بلائیں، ارے بیٹا بیٹھو، شادی کرنے والے بچوں کو بلائیں، فرمایا بیٹا کیا زیادہ اس مرتبہ ہم سب مل کر کے یہ عہد کریں بیٹا یہ سارا خرچہ چھوڑو بیٹا، کم از کم ایک دو کر کے اس کو میرے بھائیوں سادگی پر لاؤ۔ کسی اللہ والے کو بلانے سے کوئی نکاح میں برکت نہیں آ جاتی، کسی اپنے استاذ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلانے سے نکاح میں برکت نہیں آ جاتی۔ نکاح میں برکت تو حضور نے فرمایا سادگی سے آئے گی، کم خرچے سے آئے گی۔ بلعام بن باعورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بلعام بن باعورہ کی قوم پر آپس میں ان کا حملہ تھا کچھ، بلعام بن باعورہ کے پاس ان کی سماج آئی، ان کی قوم آئی اور آ کر کے کہا ان کی قوم نے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ رہی ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ اب بلعام بن باعورہ بہرحال نیک آدمی تھا، تو بلعام بن باعورہ نے یہ نہیں سوچا، فرمایا یہ تو نہیں ہوگا، اگر میں نبی کے خلاف بد دعا کروں گا نقصان تو میرا ہوگا۔ بلعام بن باعورہ نے منع کر دیا، لوگ اور ان کا سماج گیا ان کی بیوی کے پاس اور بیوی کو جا کر کے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو سمجھاؤ اور اپنے شوہر کو کہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے۔
میرے بھائیوں کوئی کتنا بھی بڑا سکندر ہو لیکن وہ ہر جگہ سکندر نہیں ہوتا، ایک جگہ پر اس کا سکندر پنا باقی نہیں رہتا۔ آج کتنا بھی آدمی ارادہ کرے لیکن جب بات سن کر کے گھر پر جاتا ہے میرے بھائیوں شادیوں میں وہی ہوگا جو گھر کی مستورات کہے گی۔ حالانکہ دیندار گھرانہ، دیندار ماحول۔ بلعام بن باورا کی بیوی آئی، بیوی نے کہا بلعام بن باورا سے، بلعام بد دعا کر لو، یہ ہماری قوم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بلعام بن باورا نے کہا جو اپنی قوم کو دھمکا رہے تھے وہ بلعام بن باورا اپنی بیوی کے سامنے کہہ رہے ہیں سمجھاتے ہوئے، فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بڑا آدمی ہے، نبی ہے، نبی کے خلاف بد دعا نہیں کی جاتی، آواز دب جاتی ہے۔ پھر ان کی بیوی نے کہا کچھ بھی کرو بد دعا کرنی پڑے گی۔ بلعام بن باورا نے کہا ایک بات کرو، میں وہ پہاڑ میں جاتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے متوجہ ہوتا ہوں، پھر سوچ کر آگے قدم اٹھاتا ہوں۔ بیوی نے کہا چلو۔ سواری پر بیٹھا بلعام بن باورا، سواری چل ہی نہیں رہی۔ اس بلعام بن باورا نے اپنی بیوی کو سمجھایا دیکھ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، بلعام رک جانا، یہ سواری نہیں چل رہی، بلعام رک جانا۔ بیوی نے بلعام کو ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا اور کہا چل میرے ساتھ۔ بلعام بن باورا اپنی بیوی کو راستے میں سمجھا رہے، فرمایا پاگل سمجھ جا، نبی ہے۔ بیوی نے کہا اگر زیادہ کچھ ہوا تو میں بچے لے کر گھر۔ آج لاشی، آج دھمکی، اور اس دھمکی کے سامنے سب سرنڈر۔ بیوی بلعام بن باورا اگر نہیں ہوا کچھ آگے کہا تیرا میرا رشتہ نہیں رہے گا، ممارا گھیر۔ اب بلعام بن باورا کیا کرے؟ سوگرا بھاگا پر جیتا رہے، تارا سوگرا تارا پھان اور منہ چھوئے۔ اب بڑا آدمی تھا لیکن کیا کرے گا؟ بلعام بن باورا نے کہا چلو چلتے ہیں، سوچے تو صحیح۔ اب اندر ہی اندر تو وہ بچارا پریشان ہوگا، حالات تو کچھ اور ہوں گے لیکن اس کو سمجھاوے کون؟ بلعام بن باورا گیا، جانے کے بعد اس پہاڑ کے نیچے بد دعا کرنی ہے، پھر اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے۔ بیوی نے کہا پیٹھی کہا تھا آخری بات، اب نہیں کیا ہے تو میں میرے گھر۔ بلعام بن باورا اپنی بیوی کی بات میں آ گیا، مستجاب الدعوات تھا، نیک آدمی تھا، لیکن بیوی کی بات میں آیا، نبی کے خلاف بد دعا کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، قرآن نے کتا کہہ کر کے پھینک دیا۔ میرے بھائیوں ایک عورت کی کہنے کی بنیاد پر سمجھ میں آ رہا ہے، خواص کا طبقہ ہے بھائی شادیاں سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے، شادیوں میں خرچہ کم ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کی بات کی وجہ سے، عورتوں کے سامنے زیادہ نہ چلنے کی وجہ سے میرے بھائیوں شادیوں کو شریعت کے خلاف کرو گے کیا حال ہوگا؟ یہ دو مثال ہے۔ دیندار تو یہ بھی تھے میرے بھائیوں، نبی کا بیٹا تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن شریعت کے خلاف چلا میرے بھائیوں، مستجاب الدعوات بھی نہ بچ پایا۔ شادیوں میں سادگی لاؤ میرے بھائیوں، نکاح ہمارا سادہ ہو، ایسا ہم نکاح کریں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا، ولیمہ ہو گیا، آقا نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ۔ 3 دن اپنی بیوی کے ساتھ رہے، 3 دن کے بعد مسجد میں اعلان ہوا، آقا نے فرمایا بھائی ایک تقاضا ہے اللہ کے راستے میں جانے کا۔ لوگ صحابہ نام لکھوا رہے ہیں، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا میں بھی تیار ہوں۔ آقا نے فرمایا جلیبیب ابھی تو نکاح ہوا ہے، ابھی 3 دن ہوئے، آپ رہ جاؤ ابھی یہاں۔ ان صحابی نے فرمایا حضور میرا آج تک کوئی وقت، میرا آج تک کا کوئی تقاضا آپ کے ساتھ ناگا نہیں ہوا، میں نہیں چاہتا کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ نہ رہوں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ آؤں۔ آقا نے فرمایا جلیبیب چلو پھر۔ آپ اسلام کے ساتھ حضرت جلیبیب قریب صحابی ہے، آقا کی بات پر عمل کرنے والے صحابی، آقا کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ جب گئے اللہ کے راستے میں، آقا نے فرمایا جب وہاں مقابلہ ہوا، کچھ آپس میں صحابہ بھی شہید ہوئے،
ہر صحابی اپنے رشتہ دار کو تلاش کرنے لگا، میرا رشتہ دار کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں میرے جلیبیب کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ غریب صحابی تھے، میں میرے جلیبیب کو، میرے بھائیوں رشتہ داری نہیں تھی، لیکن آقا کا حال کیا تھا غریب کے ساتھ؟ آج سارے قانون غریب کے لیے ہے، مال والے کے لیے کوئی قانون نہیں۔ آقا نے غریب کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہاں؟ آقا نے فرمایا میں میرے جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا محبوب ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ صحابہ تلاش کرنے کے نکلے، 6 صحابہ شہید ہوئے تھے، دیکھا کہ بیچ میں جلیبیب ہے، آ کر کے صاحب حضور کو اطلاع دی، فرمایا حضور جلیبیب شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے دیکھا پیشانی پر سے خون نکل رہا ہے۔ آقا نے حضرت جلیبیب کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا میرا جلیبیب شادی کیے 3 دن ہوئے تھے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جلیبیب کے لیے الگ قبر کھودو۔ صحابہ قبر کھودنے لگے، جب تک قبر تیار نہ ہوئی آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں جلیبیب کو لیے ہوئے تھے۔ یہ میرا جلیبیب ہے، غریب صحابی ہے، یہ میرا جلیبیب ہے۔ اور آقا فرماتے جلیبیب یہ مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ آقا فرماتے تھے جب قبر میں اتارا ہے آقا نے فرمایا تھا اے اللہ میں جلیبیب سے خوش ہو گیا، تو جلیبیب سے خوش ہو جا۔ میرے بھائی مقام تو آقا کو راضی کرنے سے ملتا ہے، اللہ شکلوں کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ شکلوں کو نہیں دیکھا کرتا۔ ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جتنی انسان میں عیب ہو سکتے تھے سارے عیب حضرت بلال میں تھے۔ انگلی کٹی ہوئی تھی، عیب، ان کی ناک کچھ اچھی نہیں تھی، رنگ اچھا نہیں تھا، دانت بڑے بڑے تھے، کان کی سنوائی کم تھی، بال مڑے ہوئے تھے، جو عیب انسان میں ہو سکتا ہے سارے عیب حضرت بلال میں تھے، بلال میں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب سے پہلے کسی صحابی کو حضور کی زیارت ہوئی ہے تو وہ حضرت بلال ہے، بلال۔ آقا دیکھا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتے، آپ اسلام کے خادم تھے، عاشق رسول تھے حضرت بلال۔ فرمایا جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت بلال نے فرمایا او مدینے والو اب میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ شام چلے گئے اور 6 مہینے کے بعد آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا بلال کیا بات ہے ہمارے یہاں نہیں آتے ہو؟ فرمایا حضور آنے کا دل تو کرتا ہے لیکن میں وہاں آؤں گا آپ کی یاد مجھے ستائے گی، ہو سکتا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں، اس لیے میں وہاں نہیں آتا۔ آقا نے فرمایا کم از کم صلاۃ و سلام کے لیے تو آ جاؤ۔ او میرے بھائیوں آقا کے روزے پر آدمی جائیں لیکن اس حال میں جائیں میرے بھائیوں کہ ہمارے معاملات اچھے ہو، ہمارا معاشرہ اچھا ہو، ہماری زبان کا بول اچھا ہو۔ میرے بھائی آقا کے روزے پر جانے سے پہلے آدمی کو اپنا حال اچھا کر دینا چاہیے۔ میرے بھائی ہمارا جوان گناہ کر کے آقا کو، میرے بھائیوں میں نے تو پڑھا ایک کتاب میں آپ علیہ السلام کا سینہ زخمی تھا، آپ علیہ السلام کا دیکھنے والے اللہ کے ولی نے حضور سے پوچھا حضور کیا آپ کا یہ سینہ زخمی ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر آپ پر حالات آئے تھے، کیا یہ اس کا نشان ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، میرا خواص مجمع، لفظ سننا، میرا خواص کا مجمع جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے گناہوں نے میرے سینے کو کالا کر دیا ہے۔ خواص کا مجمع، موبائل کے نشے نے پلا دیا ہمیں، تنہائیاں گناہوں میں، یوٹیوب انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں، میرے بھائی کوئی خالی نہیں ہے، تصویروں میں آنکھوں کے پانچ۔ ہم سوچے میرے باپ کیا زندگی میں 2 رکعت ایسی ملی میرے بھائیوں کہ پوری 2 رکعت میں ہمارا دھیان نہ ہٹاؤ؟ کیا ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ہمیں ہاتھ اٹھاتے ہی رونا آ جائے؟ بچہ ماں کے سامنے مانگتا ہے تو بچے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائی۔ حضرت بلال نے فرمایا حضور 6 مہینے کے بعد صبح اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد میرے بھائیوں جب روانہ ہوئے آقا کے روزے دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ نے پوچھا کون؟ فرمایا بلال ہوں۔
آقا حضرت امی عائشہ نے دروازہ کھولا، حضرت بلال جب حضور کے روزے پر پہنچے ہیں، جا کر کے آقا کے روزے پر بے ہوش ہو گئے، مدینہ المنورہ میں شور ہو گیا، بلال آئے ہیں بلال۔ حسنین سے لوگوں نے کہا حسنین بلال سے کہو اذان کہہ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں، آقا کا نام آیا ہے، لوگ عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور حضرت بلال اسی جملے پر بے ہوش ہو گئے۔ آقا کی یاد آ گئی، عاشق رسول تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے، بیت المقدس فتح ہوا، اس موقع پر حضرت بلال مسجد کے کونے میں سوئے ہوئے ہیں، لوگوں نے آ کر کے کہا امیر المومنین بلال بھی آئے ہیں، بلال سے کہہ دو نا کہ بلال اذان کہہ دے، پہلی اذان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے کہا بلال اذان کہہ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ کا حکم ہے۔ جب اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بعض صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، دین کی بات تو بہت سنتے ہو، میں نے کہا نا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آیت نے ان کے دل کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ او میرے بھائیوں، کتنے ہم بیانات سنتے ہیں لیکن حرام کا لقمہ ہاتھوں سے نہیں جاتا، تنہائی کے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں۔ ہم میرے بھائیوں زندگیاں زناحوں میں گزارتے ہیں میرے بھائیوں، حرام کے لقمے سے نہیں چھپ پاتے، شادیوں میں سادگی نہیں آ رہی میرے بھائیوں۔ کوئی تو گاؤں میں رونے والا ہو، کوئی تو گاؤں کے بڑے ہو کر کے آپس میں بیٹھے میرے بھائیوں، کوئی تو امت کی بچیوں پر رحم کھائے۔ اب بھی امت کی بچیوں کی خبریں سن کر میرے بھائیوں اب بھی ہمارا دل نہیں ہلتا، اب بھی ہمیں اور بچیوں کو مرتد ہوتے دیکھ رہا ہے، اب بھی ہمیں ایسے واقعات اپنے گاؤں میں سننے میرے بھائیوں، اب بھی شادیوں میں ہمیں کمی نہیں کرنی۔ کیا ہم صرف اس پر خوش ہیں کہ ہمارے یہاں جہیز نہیں ہے؟ جہیز نہیں ہے میرے بھائیوں، دہیز نہیں ہے، لیکن کسی اور راستے سے کتنے پیسے آ رہے ہیں، کتنا شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ غریب کی بچیوں پر رحم کھاؤ۔ میں گاؤں سے نکلا تھا، ایک گھر سے دو غریب بچیوں نے چیخ کر کے کہا تھا مولانا شادی کے لائق ہو گئے ہیں، ہماری اماں کا انتقال ہو گیا، ہمارا بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیمار چل رہا ہے، شادی کی عمر ہے، گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں، لیکن شادی کے جوڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اور ہمارا حال میرے بھائیوں، بال میں پیسے، گھر کو سنگارنے میں میرے بھائیوں 10 سے 20 ہزار گھر سنگارا جاتا ہے۔ او بھائیوں، رحم کھاؤ امت کی بچیوں پر، آقا خوش ہو جائے گا میرے بھائیوں، محبوب خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ آپس میں بیٹھ کر کے میرے بھائیوں شادیوں میں ذرا سوچو، ذمہ دار سوچو، محبت کے ساتھ سوچو، شریعت کے خلاف قانون نہ بنانا، شریعت کے دائرے میں بیٹھ کر کے اللہ راضی رہے، اس طرح بیٹھ کر میرے بھائیوں کم از کم تھوڑا اس سادگی آ جائے، ہمارے شادیوں میں خرچہ کم ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا میرے بھائیوں، اولاد اچھی رہے گی۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، او بھائیوں، اپنی اولادوں کو ٹائم دینا، اولادوں سے محبت سے بات کرو، اپنی بچیوں کے پاس بیٹھو میرے بھائیوں۔ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، کب گاؤں میں اس کا نالا آ جائے پتہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، کب میرے گھر میں یہ پانی پہنچ جائے۔ اس لیے اپنی کالی پیشانی پر مطمئن مت ہونا، اپنے خواص ہونے پر مطمئن مت ہونا۔ ہمارے گاؤں میں اتنے علماء ہیں، اس پر مطمئن مت ہونا۔ اپنی اولادوں کو ٹائم دو، محبت سے بات کرو، دیکھو میرے بھائیوں، تو کم از کم میرے بھائیوں اولاد ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرو۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بہت گنہگار، اللہ بہت ناراض کیا ہے، اللہ موبائلوں میں اللہ دیکھنے کی چیزیں دیکھ کر کے ناراض کیا ہے، اللہ
ہماری بچیاں تنہائیوں میں گناہ کرتی رہی، ہمارا اس سے مطمئن رہے اللہ، دشمن چوکنا رہا، ہمارا ان کی نیند سنتے رہے اللہ، ہمارے جوان بچے شادیوں میں خرچہ بڑھاتے رہے، اے اللہ ہم اتنے بے حس ہو گئے، باپ ہو کر کے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ، اے اللہ ہم تو بڑی راتوں میں بھی معافی مانگنے کے لائق نہیں اللہ، بہت ناراض کیا اللہ، لیکن اللہ آپ بہت کرم کرنے والے ہیں اللہ، اللہ ایک بچہ اپنی ماں سے 11 سال سے بولتا نہیں تھا اللہ، اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا تھا اللہ، 11 سال کے بعد یہ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا اور آ کر کے دیکھا ماں سوئی ہوئی ہے، اس بچے نے ماں کو ماں کہا، اے اللہ ماں نے کہا بیٹا 11 سال ہو گئے بیٹا تجھے انتظار کرتے کرتے، بیٹا تیرے انتظار کرتے کرتے آج میری آنکھیں چلی گئی، بیٹا میرے پاس آنکھیں نہیں ہے، بیٹا تو قریب آ جا میں تیری پیشانی کو بوسہ دے دوں، اے اللہ اس ماں نے بچے کو دھکا نہیں دیا اللہ اس ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا تو یہاں چلا جا، تیرا باپ بھی مر گیا تو جنازے میں نہیں آیا، 11 سال سے تم نے ماں نہیں کہا، اللہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اللہ 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 آپ تو بہت قریب اللہ 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 اللہ، ایک ماں اس بچے کو دھکا نہیں دے رہی اللہ، ماں نے کہا بیٹا قریب آ جا تیری پیشانی کو بوسہ دے دوں، اس بچے نے کہا ماں میں تمہارے پاس آیا، ماں تمہارے ہونٹ ہل رہے تھے، ماں کیا کہہ رہی تھی، ماں نے کہا بیٹا میں یہ کہہ رہی تھی اللہ بچے کا باپ بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، اے اللہ میری بھی آنکھیں چلی گئی ہے، موت کا وقت آیا ہے، اے اللہ میرے بچے کو میرے پاس بھیج دے، اللہ مجھے قبر میں کون اٹھانے گا، اللہ 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 ایک ماں اپنے نہ بولنے والے بچے کو یاد کرتی ہے نا اللہ، آپ تو ماں سے زیادہ رام کرنے والے اللہ 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 یقیناً ہم نے آپ کا ناراض کیا اللہ، پھر بھی آپ ہمیں یاد رکھتے اللہ، آپ ہمیں صبح ناشتہ اچھا کراتے اللہ، اللہ آپ نے ہمیں پیسے دیا اللہ یقیناً ناراض کیا اللہ مدرسے میں پڑھنے والے یتیم بچے کا واسطہ دیتا ہوں اللہ معاف کر دیجیے اللہ جی معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اللہ ہمیں دیندار بنا دیجیے اللہ نیک بنا دیجیے اللہ نیک بنا دیجیے اللہ نیک بنا دیجیے اللہ حرام کے رکنے سے بچا لیجیے اللہ حرام کا رکمہ گھر گھر گھس گیا اور ہماری بچیاں اللہ تہجد گزار بچیاں آج ان کے ہاتھوں سے ایمان جا رہا ہے اللہ قبریں سنی نہیں جاتی اللہ حرام کے رتبے سے بچا لیجیے امت کی بچیوں پر رحم کر لیجیے اللہ ہمیں اپنی بچیوں کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں رونے والا بنا دیجیے اللہ ہماری بچیوں کی اور امت کی بچیوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں تو آپ نے اس لیے بنایا تھا اللہ ایسے حالات میں ہم ہماری اللہ امت کی مسلمان بچیوں کو اے اللہ ہم ان کی حفاظت کرتے لیکن اللہ ہم ہی بچیوں سے زنا کرتے ہم ہی غلط کانٹے کرتے اللہ
اللہ اللہ کوئی گناہ نہیں ہے جو ہمارے نام اعمال میں نہ ہو اللہ اللہ معافی مانگتے ہیں معاف کر دیجیے اللہ اللہ معاف کر دیجیے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی قبول فرمائیے اللہ آنے والے مجمع کو قبول فرمائیے اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائیے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے اللہ مستورات کو قبول فرمائیے اللہ پوری امت کو قبول فرمائیے اللہ اللہ جی مانگا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ اپنی شان نصیب فرمائیے اللہ ہماری دعا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سفید میں قبول فرمائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.